العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس سلسلہ درس کا آج ہم سبق نمبر 27 پڑھ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے کہ موت کے بعد کے آداب. یہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنازے سے متعلق کئی مرحلے اسلامی تعلیمات کے ہیں. کل ہم نے اس کا ایک مرحلہ پڑھا تھا کہ موت سے پہلے جو کیفیات آدمی بیداری ہوتی ہیں اس سے متعلق اسلام کے کیا احکامات ہیں وہ ہم نے کل پڑھے تھے. آج اس کا اگلا مرحلہ کہ جب موت آ جائے تو پھر اس میت سے متعلق کون سے اسلامی احکامات ہیں وہ آج ہم پڑھیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا. جیسے ہی اپنے کسی عزیز کی وفات ہوتی ہے تو اسی وقت صبر سے کام لینا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صدمہ پہنچتے ہی حقیقتاً صبر ہوتا ہے. بعد میں تو ہر کوئی صبر کر ہی لیتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے الفاظ کو شریعت کے خلاف نہ اٹھنے دینا. اس بات کا اہتمام رکھنا، یہی ہے صبر، کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی شکوہ شکایت ذہن میں نہ آئے، زبان پر بھی نہ آئے، اور اپنے ہاتھوں سے آدمی اپنے آپ کو پیٹنا نہ شروع کر دے، گریبان نہ پھاڑنا شروع کر دے، ورنہ پھر وہ صبر نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، او کما قال علیہ السلام. جو صدمے کے وقت اپنے گریبان پھاڑ لیتا ہے اور اپنے منہ آنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا پھر ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. تو صبر اس کا نام ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا. زبان سے، ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے تعلیمات کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکوہ نہ کرنا. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. کہ وہ بندہ ہمارے امت مسلمہ سے تعلق نہیں رکھتا جو اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑ لیتا ہے اور جاہلیت جیسی باتیں شروع کر دیتا ہے. جیسے لوگ جب وفات ہوتی ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. کبھی تو اس کے مرنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا، ابھی اس نے دنیا میں دیکھنا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں موت آ گئی ہے. اللہ باللہ اس طرح کے الفاظ کہنا یہ اللہ کے خلاف شکوہ شکایت ہے، جو بات درست نہیں ہے. اسی طرح شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کسی آدمی کا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے تو اس پر ثواب کی امید رکھے. کیونکہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ ایوم امرأۃ مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں نابالغ، تو وہ اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے حجاب اور آڑ بنا دے. یعنی اس کو جہنم سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مل گیا کہ وہ چھوٹے بچے اس کی سفارش کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. ایک عورت نے وہاں پوچھا کہ یا رسول اللہ،
دو بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے پوچھا کہ ایک بچے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک بچے کا بھی یہی حکم ہے کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گا، یعنی گویا کہ وہ ایسی سفارش کرے گا جو ضد پر مبنی ہو۔ جیسے بچے عام طور پر کسی چیز کو جب مانتے ہیں تو ماں باپ چاہے اسے کتنا ہی منع کرے وہ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس پہ رحم آ جاتا ہے والدین کو اور اس کو وہ تمنا پوری کر دیتے ہیں اگر اس میں نقصان نہ ہو۔ تو یہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی سفارش کرے گا جس میں اصرار ہوگا، اللہ مجبور تو نہیں ہوتے لیکن اس پہ رحم فرما کر اس کے والدین کو بھی اس جہنم سے بچا کر اس کے ساتھ جنت میں بھیجتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں کے بارے میں خصوصاً اس بات کا امید رکھنا کہ ان کی وفات پر مجھے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب کسی آدمی کی روح نکل جائے تو شریعت کی تعلیم ہے، ہدایہ میں لکھا ہے کہ فوراً اس آدمی کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے، کیونکہ یہ تھوڑی اگر نہ باندھی جائے تو وہ تو ڈھیلا ہوتا ہے، وہ پھر کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے جو شکل کی بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ آس پاس کے لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وفات کے فوراً بعد اس کے دونوں جبڑے جوڑ کر ان کو کسی چیز سے باندھ دے تاکہ تھوڑی دیر تک مدے رہنے سے وہ بند ہو جائے گا، کھلا نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح آنکھیں بھی بند کر دینا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر، جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو، موجود ہو، تو جیسے اس کی وفات ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دیا۔ اصل میں یہ آنکھیں کیوں کھلتی ہیں؟ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو وہ اس کی آنکھیں اس روح کا تعاقب کرنے کے لیے کھل جاتی ہیں، تو جیسے کھلتی ہے تو چونکہ روح اندر ہوتی نہیں پھر بند نہیں ہوتی، اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر فوراً نہ بند کی جائے تو وہی اکڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی خوفناک بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھ سے بند کر دی جائیں۔ اسی طرح جب کسی کی وفات ہو جائے تو وفات ہونے کے بعد اس میت کے پاس اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنا، جو اس کے بارے میں کچھ امید کی باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے، اچھی اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا، بری باتیں اس کے وہاں موجودگی میں نہ کرنا۔ کیونکہ ابو داؤد شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح میت کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی تھی، کوئی کمال پایا جاتا تھا، کوئی اچھائی پائی جاتی تھی، اس کا تذکرہ کرنا۔ اس کے تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم اذا حضرتم المیت، جب تم میت کے پاس حاضر ہوتے ہو، فقولوا خیرا، وہاں اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کہتے ہو، تو اس کی خوبی بیان کرتے ہو یا اس کے بارے میں آخرت کی کوئی اچھی دعا ان سے نکالتے ہو، تو فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تو فرشتے تمہاری دعاؤں پہ آمین آمین کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مردوں کے پاس جا کر بری بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اس کے انجام کی کوئی برائی بیان کرے، یا اس کی برائی بھی بیان نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فرشتے اس بات کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ اس کے پاس اچھی اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا۔ اس کے بعد ایک اور تعلیم ہے کہ موت کی خوب تشہیر نہ کی جائے۔ خوب تشہیر کرنے کا مطلب یہ کہ دور دراز کے لوگوں کے آنے کے انتظار کرنا۔ جیسے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فوراً نہیں پہنچ سکتا، آپ نے تجویز بھی کر لی ہے، تکفین بھی کر لی ہے، جنازہ بالکل تیار ہے، لیکن اطلاع دور دور بھجوا دینا کہ فلاں جگہ سے بھی لوگ آئیں گے تو پھر جنازہ پڑھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جتنا تجویز و تکفین میں دیر لگتی ہے اتنی دیر کر کے اس کے جنازے کو جلدی پڑھنا اور اس کو جلد رخصت کرنا، یہ تعلیم ہے۔ بلا وجہ کسی کے دور اطلاع بھیج کر اس کے آنے کی
جو ہے وہ انتظار میں لگے رہنا، اس بات سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ایاکم والنعی فإن النعی من عمل الجاہلیہ، کہ تم یہ بہت زیادہ موت کی تشہیر کرنے سے بچو، کیونکہ یہ موت کی تشہیر کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کسی کے گھر میں وفات ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وفات والے گھر میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے سے بالکل ایسے بے خیال ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ خیال آئے بھی تو وہ کھانا پکا نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ ظاہر اس گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، انسان ہے، کھانے کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے جو زندہ ہے۔ تو اس لیے ایسے میت والے گھر میں کم از کم ایک دن کے کھانے کا انتظام کرنا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال یعنی ان کی شہادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا بآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، کہ تم آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ وہ کھانا پکانے سے جو ہے وہ ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ کھانا پکا بھی نہیں سکتے، اور خاص طور پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو کھانا بیچنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی تعلیم ہے کہ جب کوئی وفات پا جائے تو وفات کے وقت میت کے بارے میں جنت اور جہنم کا یقینی فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے، یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہے، یا اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، ہمیں یقین سے تو نہیں کہنا چاہیے، امید سے کہہ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ حالت ایمان میں وفات پایا تو اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گے۔ اس طرح کا جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر کہہ دینا کہ یہ تو سیدھا جنتی ہے، یہ بات منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔ حدیث پاک میں آپ کا ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر اس بات کو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جب اللہ کا رسول دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر امت میں سے کون اس کی پاور رکھتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ کر سکے؟ یہ فیصلہ کرنا اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ سے بس رحمت کی دعا کرنا، جنت کی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ ایک چھوٹے بچے کی وفات پر کہہ دیا کہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی منع کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مجھے اس معاملے کے انجام کا پتہ ہے، معاملے کا انجام اللہ ہی جانتے ہیں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح جب وفات ہو جائے تو اس بات کی تلقین ہے کہ نوحہ بھی کرنا۔ نوحہ کہتے ہیں کہ ایسا رونا جو دوسروں کے رلانے کے لیے ہو، کہ دوسروں کو رونے پر مجبور کرنا، ان کو ایسی ایسی باتیں کہنا کہ دوسرے رونے پر مجبور ہو جائے۔ جیسے وہ پہلے غم میں نڈال ہے، رونا تو آ ہی رہا ہے، خود بخود رونا آ جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن دوسروں کو رلانے کے لیے اشعار پڑھنا، مخصوص جملے پڑھنا، مخصوص باتیں کرنا تاکہ میری بات سن کر دوسرے بھی رونا شروع کر دیں، اس کو نوحہ کہتے ہیں، اور ایسا کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من نیح علیہ، کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اس کو مصیبہ عذاب دیا جاتا ہے، بما نیح علیہ، ان باتوں پر جس کے ساتھ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے۔ یعنی نوحہ کرنے والے جیسے جیسے نوحہ کرتے جاتے ہیں تو اس نوحہ میت کو اتنا ہی عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی میت کو عذاب سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں نوحہ نہ کیا جائے۔ خود بخود صدمے سے اگر آنسو آ جائے اور رونا آ جائے، چاہے وہ شدت کی وجہ سے آواز میں بھی تبدیل ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت جان بوجھ کر آواز سے رونا اور دوسروں کو رلانے کی کوشش کرنا، یہ بات ممنوع ہے۔
اور اسی طرح کوئی وفات ہو جائے تو 3 دن تک سوگ کر سکتے ہیں، اور 3 دن تک سوگ کرنا مطلب یہ کہ اپنے سارے معاملات کو روک کر اس کے افسوس میں بیٹھ جانا یہ جائز ہے، اور اس پر اتنا اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پر 3 دن تک سوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 دن سے زائد سوگ کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ فاضل لا یحل وہ حلال ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے 3 دن سے سوگ کیا۔ ہاں اگر عورت ہے اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خاوند کے سوگ میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، اس میں اپنی جسمانی زیب و زینت بھی ترک کر دے گی، اور اسی طرح کوئی اچھے کپڑے وغیرہ اور اسی طرح اپنے رہن سہن کے لحاظ سے خوشی کا اظہار نہیں، بلکہ اس کے افسوس میں 4 مہینے 10 دن تک اسی کی عدت میں بیٹھی رہے گی۔ اور مصیبت کا اگر کوئی آدمی اظہار کرے، یعنی اس کے چہرے سے غم کا اظہار ہو، اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے سے مصیبت کا اظہار ہو، تو یہ بات جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نواسے بہت ہوئے حضرت زینب کے بیٹے، اس وقت آپ کے چہرے پر غم کے آثار آپ نے دیکھے، تو آپ غمگین بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح میت کے اگر وہ نامحرم نہ ہو تو پھر اس کے چہرے پر بوسہ دینا یہ جائز ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کے بعد اس کے بعد آپ پر اب کوئی اور موت نہیں آئے۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ایسے میں اگر کوئی محرم رشتہ دار ہو جو جس سے غیر محرم کا تعلق نہ ہو، تو اس میت کو آدمی اگر یہ سمجھ کر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ ہے کہ اس کے چہرے پر بوسہ دینا، پیشانی پر بوسہ دینا، تو اس حد تک اپنی محبت کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا موت کے بعد کے آداب۔ اب اس کے بعد چونکہ اس پر غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، وہ الگ ایک مرحلہ ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ پھر مسائل نماز جنازہ ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور پھر قبر سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے معاملات شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔